جغرافیائی فرق کے حساب سے اس کے ساتھ ملاؤ کہ ایک وہ بہیمت الانام ہو، جگالی کرتا ہو، ایک وہ ان چاروں میں سے کسی کی طرح دکھتا ہو، بال کم ہو زیادہ ہو، دم لمبی ہو چھوٹی ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے دانت جو ہے نا وہ کیا ہو. فرمایا یہ ساری باتیں جو بتا دی کہ اپنے علاقوں سے اس کو چیک کرو اور اسے قربان کر دو اللہ کی راہ میں. تو اب بھینس بھی حلال ہو گئی. اگر آپ دیکھو تو گائیں اور بیل اور بھینس ایک جیسی نہیں دکھتے. اور پھر یوک جو ہے جو یہاں نہیں برفانی علاقوں میں ہوتا ہے تو وہاں تو آپ والے جانور نہیں پائے جاتے، تو کیا وہ قربانی نہیں کر سکتا؟ حکم الہی پہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا پھر وہاں پہ. اور کسی علاقوں کے اندر جو ہے بکریاں نہ ہوتی ہوں، بھیڑیں نہ ہوتی ہوں، ہرن زیادہ ہوتے ہوں، تو کیا وہ قربان نہیں کر سکتا؟ تو سمبل دے دیا کہ بکری بکرے سے ملتا جلتا قسم کا دنیا میں کہیں بھی ہو، اس سمبل سے اس کو چیک کرو، بہیمت الانام ہو قربان کر دو، بیل اور گائیں سے ملتا جلتا ہو قربان کر دو، اونٹ سے ملتا جلتا ہو قربان کر دو، بھیڑوں سے ملتا جلتا ہو قربان کر دو. قربان جاؤں اللہ رب العزت کے اتنا آسان کر دیا فلسفہ دے کر کہ آپ کو اس فلسفے میں پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس سمبل سے چیک کرو اور قربان کر دو اللہ کی راہ کے اندر. اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری قربانی جو ہے وہ کیا اللہ تک، اس کا گوشت اور خون اللہ تک پہنچتا ہے؟ وہ تو اللہ تک نہیں جاتا. تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا فلسفہ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، وہ عقیدہ اللہ تک پہنچتا ہے، وہ سوچ وہ تقوی اللہ تک جاتا ہے. تو تم بکری ذبح کرو کہ اونٹ ذبح کرو، اونٹ کسی نے ذبح کر دیا تو سوچتا ہے کہ اسے زیادہ اجر مل جائے گا، اور بکری کسی نے ذبح کر دی تو کم مل جائے گا. فرمایا یہ ہمارے یہاں اصول نہیں ہے، ہمارے یہاں تمہاری سوچ ہے، تمہارا تقوی ہے. بکری ذبح کرو مگر تقوی کی بھی ساتھ کی ہوگی، عقیدے کے ساتھ کی ہوگی، محبت کے ساتھ کی ہوگی، قابل قبول ہو جائے گی. اور تم پورا یوم حلال کر دو، بھینسا حلال کر دو، بڑے بڑے جانور حلال کر دو، اور اگر تمہاری نیت دکھاوے کی ہے اور اللہ کو رضا کرنے کی نہیں ہے اور مقصد ابراہیم کو حاصل کرنا نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کرنے کا. تو فرمایا کہ یہ ہم نے سمبل دے دیے، اس کو دیکھتے ہوئے قربانی کرو. پھر فرمایا جب کنات قربانی کرو اور جب وہ پہلو کے بعد گر جائے تو پھر اس میں سے خود کھاؤ، آپ کا حصہ. کنات سے بیٹھنے والوں کو کھلاؤ. اب کنات سے کون بیٹھتا ہے؟ جو رشتہ دار ہوتا ہے. ابھی آپ سب کنات سے بیٹھے ہوئے، آپ سب کو یقین ہے کہ محفل ختم ہونے کے بعد کچھ بھی ملے گا سب کو برابر مل جائے گا، یقین ہے نا؟ کیونکہ یار جو بھی ملے گا ریفریشمنٹ سب کو ملے گا. لیکن جو سوالی ہوگا، جو مانگنے والا آئے گا، تیسرے درجے والا جو آئے گا، تیسرے حصے والا جو آئے گا، اسے یقین نہیں ہے کہ اسے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو فرمایا قربانی جب کرو اور اس کا گوشت بنا لو تو اس کے 3 حصے کرو. یہ بھی قرآن نے بتایا، اصول دین ہے. قرآن کریم نے بتا دیا کہ خود کھاؤ، کنات سے بیٹھنے والے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اور مانگنے اور سوال کرنے والے فقیر یتیم محتاج کو بھی کھلاؤ. 3 حصے ہو گئے. اب تقوی کہاں ہے؟ تقوی سمجھاتا ہوں. تقوی کہاں سے آئے گا یہاں پہ؟ پرہیزگاری کہاں آئے گی؟ خون اور گوشت اللہ تک تھوڑی جاتا ہے، سوچ جاتی ہے. میں نے جانور کاٹا، خوبصورت بوٹیاں اپنے حصے میں، ہڈیاں رشتہ دار کے حصے میں، اور چربیاں غریب کے حصے میں. تقوی سمجھ آیا؟ تقوی کیا تھا؟ تینوں کو برابر کرتا. جتنی ہڈیاں غریب میں اتنی ہڈیاں رشتہ داروں میں اتنی ہی میرے میں، جتنی چربی ادھر اتنی ادھر، جتنا گوشت ادھر اتنا گوشت ادھر. یہ ہے تقوی. ہوتا ہے؟ قربان کرتے ہو؟ میں نے دیکھا ہوا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تقوی سمجھا رہا ہوں. بھائی روز کھاتے ہو گوشت یار، اگر ایک دن کم کھا لو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور نہیں بھی کھاؤ گے تو کیا. یہی سوچ کر مت کھاؤ کہ یار مجھے اللہ نے پورے سال طاقت دی ہے میں کھاتا ہوں، آج سارا غریبوں کو کھلا دیتا ہوں. بن جاؤ عثمان غنی، بن جاؤ نا نبی کے صحابہ، بن کے دکھاؤ، سارا کھلا دو. کھلا سکتے ہو؟ اللہ کہتا اگر حکم الہی آ جاتا کہ 2 ہی حصے ہیں بھائی، مال تیرا لگا ہے، کاٹو گے تم لیکن کھلاؤ گے رشتہ دار کو اور غریبوں کو، تو اتنی سی شکلیں ہو جاتی، اتنی سی سوچ ہو جاتی، تقوی ختم ہو جاتا کہ مال میرا لگ رہا ہے، ایک بوٹی بھی کھانے کو نہیں مل رہی. رکتا ہاتھ. نفس سے اللہ ہماری واقف ہے، ہماری فطرت سے واقف ہے. فرمایا ایک تمہارا، پریشان مت ہو، تمہیں بھی بھوکا نہیں رہنے دیں گے اس دن. ایک تم بھی کھاؤ، ایک رشتہ دار کو بھی کھلاؤ، ایک یتیم مسکین غریب کو بھی کھلاؤ. برابری کرو، تقوی دکھاؤ، ایک برابر کرو. اور بہت اعلیٰ تقوی دکھانا چاہتے ہو تو اپنے والے میں کم کر دو، ان میں بڑھا دو. تمہارا حصہ تو ان تک نہیں جاتا، ان کا حصہ تمہارے طرف چلا جاتا ہے. حکم الہی ہے سورہ انعام کے اندر کہ ذبح کرتے ہیں
تو جب تقسیم کرتے ہیں کسی چیز کو تو جو حصہ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اور جو اللہ والا حصہ ہوتا ہے اس میں سے جتنا بٹور سکتے ہیں بٹور لیتے ہیں. تقویٰ ختم. تقویٰ دل کی پاپا ہو چاہیے، پاکیزگی چاہیے. تو وہ پاکیزگی کب ہوگی؟ دل سے جب بخل ختم ہو جائے، دل سے تنگی ختم ہو جائے، تو پھر ہاتھ ادھر زیادہ جائے گا، ادھر کم آئے گا، اور نہیں تو برابر ہی آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر زیادہ آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو فرمایا یہ سوچ، یہ نیت، یہ عقیدہ اللہ تک پہنچے گا اور تمہارے اعمال میں بڑھوتری کر دی جائے گی، تمہارے گناہ معاف اور نیکیاں بڑھا دی جائیں گی، تمہارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تمہارے مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو لیا تم نے دیا پورا تمہیں واپس دے دیا جائے گا. جو ہر سال قربانی کرتا ہے کب ہوا ہے کہ وہ نہ کر پایا ہو؟ ہر سال اللہ اس کو بڑھا کے ہی دے دیتا ہے. وہ اگر صرف سمجھا رہا ہوں کہ اگر وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جائے اس پیریڈ کے دوران کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں کم ہو جائیں اور کمی ہو جائے تو وہ اس کی بد نصیبی. ورنہ اللہ رب العزت قربانی کرنے والوں کو ہر سال اتنا دے دیتا ہے کہ دوبارہ قربانی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہی کر دیتے ہیں، ورنہ اتنی تو کر ہی دیتے ہیں. تو کیسے کر رہے ہیں؟ اب یہ کہنا قتل عام جانور ہوگا تو کوئی ایک سال تو دکھاؤ کہ جانور کم پڑ گئے ہو. دنیا جب 2 لاکھ کی تھی تب بھی جانور تھا، آج 8 ارب کی ہے تب بھی جانور کم نہیں پڑ رہا ہے. کوئی ایک سال مجھے دکھاؤ کہ جس دن اعلان کیا گیا ہو کہ بھائی اس سال بکریاں نہیں ذبح ہوں گی، اس سال دمبے ذبح نہیں کیے جائیں گے، نسل کو قہر برپا ہو گیا، نسل تباہ ہو رہی ہے، نسل میں کمی آنے والی ہے اور یہ ختم ہو جائیں گی دنیا سے، اتنے قربان کر دیے گئے. ابھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ کی پسند کا کام ہے، اللہ کی رضا کا کام ہے. اللہ کو پسند ہے تو قائم ہے، جو کام اللہ کو پسند نہیں ہوتا وہ قیامت تک قائم نہیں رہ سکتا. وہ سنت قیامت تک کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے، اس میں تعطل آتا ہے، رکتا ہے، ختم ہوتا ہے. دنیا میں اللہ سے خلاف ناپسند بے تحاشا فلسفے کھڑے ہوئے، افسانے بن گئے، ختم ہو گئے، ایک عرصے چلے ختم ہو گئے. قائم دائم اگر کوئی چیز ہے تو وہی ہے جو اللہ کی رضا سے ہوتی ہے. تو قربانی جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، جو لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ مال کا ضیاع ہے، دکھاوا ہے، بربادی ہے، اس سے بہتر ہے کسی غریب بچیوں کی شادی کر دی جائے، کسی غریبوں کے یہاں خرچ کر دیا جائے، کسی کے یہاں راشن ڈال دیا جائے، بھائی 12 مہینے پڑے ہوئے تب کر لو. یہ اللہ کی پسند کا کام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جانور جو قربانی کے شاعر اللہ، یہ اللہ کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تمہیں اللہ کی نعمتیں اور نعمتیں دکھانے کا ذریعہ ہے. اللہ نے خود سے جوڑ لیا اس کو، شاعر اللہ کہہ کر اللہ نے کہا کہ یہ میری پسند کی کام ہے. تو جو اللہ کے پسند کا کام ہوگا اسے چھوڑ کر آپ دوسرے کام کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ کا اختیار چلے گا، آپ کا اختیار چلے گا؟ تو بھیا فلسفے سیدھے سیدھے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں رستے گھماؤ نہیں، الجھو نہیں. قرآن نے ہر چیز واضح کر دی، اصولوں کی کتاب ہے. فرمایا قربانی کرو، اللہ کے سوا کسی کا نام مطلب جانور پہ، اللہ کے سوا کسی کا نام لیا حرام ہو جائے گا، پاک نہیں رہے گا. تو بھائی جتنا اللہ نے کہا اتنے جملے کہتے ہو. میں نے دیکھا کچھ لوگ اتنی دعائیں اور اتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھیں، حرج نہیں ہے، مگر اگر اس میں کوئی ایسا لفظ ہوا جو اللہ کی ناپسندگی کی طرف چلا گیا یا اس سے کوئی شرک کی آمیزش آ گئی یا کوئی اور نام ایڈ ہو گیا تو قربانی تو گئی بھائی. تو پھر آسان جملہ کیوں نہیں کہا جو اللہ نے کہا 2 جملوں کے اندر ہو گیا، ادا کرو اور کاٹ دو بھائی. اور جو تقسیم اللہ نے کی اس طرح تقسیم کر دو، اور جن جانوروں کو قربان کرنے کا کہا انہی جانوروں کو قربان کر دو. سارا فلسفہ آسان ہے، قرآن کریم نے آسان کیا ہوا ہے. اب صرف جو زور دیا کس بات کے اوپر کہ طرز عمل وہ اختیار کرو جو تمہارے جد امجد کا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو فدیہ کیوں کہا؟ میں نے جو سورت پڑھی سورہ کوثر، اور میں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو. یعنی نماز اور قربانی دونوں عبادت، جو میں نے جملہ شروع میں کہا کہ وہ جسمانی عبادت اور یہ مالی عبادت. فرمایا دونوں عبادت، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا. فرمایا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو. کوئی شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. یہ جان کا صدقہ ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ جان کا صدقہ ہے. یہ سوچ کر قربانی کرو کہ یہ صدقہ ہو جائے گا، اللہ میری آل اولاد کی حفاظت کر دے گا. تو آل اولاد کی حفاظت کے لیے ذریعہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جذبے سے کرو، پوری طاقت سے کرو، پورے عقیدے کے ساتھ کرو، پوری محبت کے ساتھ کرو، اس سوچ کے ساتھ کرو کہ اللہ راضی ہوگا اور میری اولاد کی بقا ہوگی، قیامت تک میری نسل دین کے لیے جاری ہوگی. میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے میرے نبی سے کہا کوئی شک نہیں کہ تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا.
کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ایک پورا فلسفہ ہے اس کے اوپر بھی. دنیا نے تو بہت سی چیزیں گھما دی ہیں, تو یہاں بھی بات گھما دی ہے. ورنہ میں نے تو ایک جملہ کہا ہے, اگر اس کو سمجھو تو فرمایا تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا, تم بے اولاد کبھی نہیں رہو گے. تمہارا دین کبھی ختم نہیں ہوگا, تمہارا فلسفہ کبھی ختم نہیں ہوگا, تمہارا مشن جاری رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام تو آج دنیا میں نہیں ہے, اسماعیل علیہ السلام تو نہیں ہے, میرے آقا محمد رسول اللہ پردہ فرما گئے. کیا دین ختم ہو گیا؟ فلسفہ دین باقی نہیں ہے؟ میری اور آپ کی اولادیں لگی ہوئی ہیں, کل اور لگیں گی اور لگیں گی, قیامت تک یہ دین جاری رہے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کا پسند کا کام ہے. تو قربانی دینے کا جذبہ لاؤ اپنے اندر, جانی بھی اور مالی بھی. اور آخری فلسفہ اس کے اندر کہ آخری بات کہ یہ ساری قربانی اللہ کروانا کیا کیوں چاہ رہا ہے آپ سے, کہ جب آپ یہ مال کی قربانی دو گے اور جب یہ جانور کو ذبح کرو گے, اور جب جانور ذبح کرنا کوئی آسان ہے؟ خون دیکھ کر بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارا عمل اللہ آپ سے کروا کیوں رہا ہے؟ کہ اگر جنگ لڑنا پڑ جائے, جہاد کرنا پڑ جائے, اللہ کی راہ میں مالی اور جانی قربانی دینا پڑ جائے تو دریغ نہیں کرو گے. تمہارا ہاتھ کافر کے اوپر چلنے سے رکے گا نہیں کبھی. اس لیے قربانی کیا کرو تاکہ جذبہ دین تمہارے اندر پیدا ہو کہ مجھے اگر دین میں اپنی جان سے قربانی دینی ہے دوں گا, اولاد سے قربانی دینے دوں گا, مال سے قربانی دینے دوں گا, اور جان سے دینا پڑے گی تو بھی دوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا, کسی قدم پہ ناکام ثابت نہیں ہوں گا. اتنا بڑا فلسفہ ہے قربانی کا. سمجھو تو پورا دین ہے اس میں, اور نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ سمجھ کے لیے تو یہی ہوتا ہے قربانی کدھر ہے, تو وہ تو نہ سمجھے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پورا فلسفہ حیات ہے اس کے اندر, تیری نسل کی بقا ہے اس کے اندر, اولادوں کی فدیہ ہے, یہ نسل کا فدیہ ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے ایک ذریت آدم کی اور ایک ذریت شیطان کی ہے. تو شیطان کی ذریت فساد کے کاموں میں لگاتی ہے, آدم کی ذریت حلال کاموں میں مال کو لگاتی ہے, فلسفہ دین کو قائم رکھنے کے لیے لگاتی ہے. اس لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر, بڑی مضبوطی کے ساتھ کیا کرو, عقیدے کے ساتھ کیا کرو, اور یہ سوچ کر کیا کرو تو کہ میرا تقوی اللہ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے, اپنی سوچ اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں, اور اس اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں, جان مال اولاد ہر چیز قربان کر سکتا ہوں, جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کر کے دکھایا. کہ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت, عثمان غنی کی عظیم شہادت جو اسی سال آنے والی اسی مہینے میں آئے گی, کہ انہوں نے مال بے تحاشا دیا, اولاد کو بھی دین کے اندر استعمال کیا, سب کچھ کر کے دیا, لیکن آخری میں اللہ کی رضا جڑ گئی کہ عمر تیری جان چاہیے, عثمان تیری جان چاہیے, تو کیا پیچھے ہٹ گئے؟ وہ قربانی کا جذبہ تھا تو بولا جان بھی دینے کو تیار ہے, مال بھی دے دیا, اولاد بھی دے دی, تو نام باقی ہے آج. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, آخرت تک میرے نام کو برقرار رکھ اگر تجھے میری یہ قربانی پسند آئی ہے. اللہ نے کہا ابراہیم تیری یہ قربانی پسند آ گئی, تیرے طرز کے اوپر قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. تمہاری قربانی اللہ کو پسند آ گئی, قیامت تک تمہاری نسل جاری رہے گی. دنیا میں لوگوں کو فکر کیا ہے, ہماری نسل نہ مٹ جائے, لڑکے نہیں ہو رہے ہوتے تو فکر لاکھ ہو جاتی ہے. وہ قربانی کرو, اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا, تم کبھی بے اولاد نہیں رہو گے, کبھی تم جو ہے نا گمراہ نہیں ہوگے, کبھی تم ناکام نہیں ہوگے. تو جذبہ پیدا کرو اپنے اندر, یہ سوچ کر قربانی کرو کہ میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں, اللہ میرے فلسفے کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قربانی کے اس فلسفے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پاک پروردگار عالم جو کچھ پڑھا گیا, جو کچھ سنا گیا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم سب کو قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جن کی استطاعت ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما, جن کی استطاعت نہیں ہے اور ان کی نیت ہے یا اللہ تو ان کے لیے بھی سبب پیدا فرما, ان کو آئندہ سال توفیق عطا فرما, ان کے مال میں اضافہ عطا فرما. رب کریم یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کے گھروں پر اپنا رحم و کرم فرما, خصوصاً ہمارے ملک پر اپنا رحم فرما, ہمارے ادارے پر اپنا رحم فرما. رب کریم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان سب کی مغفرت فرما. پروردگار عالم تو ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہے. رب کریم تو ہم سب کی اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, ہمارے اس مشن کو جاری اور ساری فرما. رب کریم ہمارے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما. رب کریم یہ توفیق جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں اضافہ عطا فرما, بڑھ چڑھ کر ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
اور ہم سب کے حال پر توجہ سے رحم فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین برحمتک یا